بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے جو آئی ای ایز یا انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹس ہوتی ہیں۔ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 کے اندر پورا ایک گائیڈ لائن پیکج موجود ہے۔ آپ نے رپورٹس کیسے بنانی ہیں، انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن رپورٹس اور انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹ۔ تو جو گائیڈ لائن پیکج ہے اس کے چند سیکشنز ہیں، اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ جو جنرل گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے کہ پالیسی اینڈ پروسیجرز فار فائلنگ، ریویو اینڈ اپروول آف انوائرمنٹل اسسمنٹس۔ مینز کہ جو انوائرمنٹل اسسمنٹس ہوتی ہیں، رپورٹس ہوتی ہیں جن میں انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن رپورٹس اور انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹس، ان کی پالیسیز اینڈ پروسیجر کیا ہوتی ہیں، فائلنگ کیسے کرنی ہے۔ کوئی پروجیکٹ پروپوننٹ ہوتا ہے، جب اس نے کوئی رپورٹ سبمٹ کرانی ہے، فائل کرانی ہے کنسرنڈ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وچ سیٹ آؤٹ دا کی پالیسیز اینڈ پروسیجرل ریکوائرمنٹس۔ یہ پالیسی اینڈ پروسیجرز اس گائیڈ لائن کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر موجود ہے کہ ڈیفینیشن اینڈ اتھارٹی۔ جو اتھارٹی ہے کنسرنڈ، اس کی ڈیفینیشن وہ کون سی اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ جو کی پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں آن دی پرپز آف انوائرمنٹل اسسمنٹس کے حوالے سے، اس کی پالیسی اسٹیٹمنٹ اس میں دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹیگریٹڈ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ہوتی ہے ود دا فیزیبلٹی اسٹڈی اور جوریڈکشن آف فیڈرل اینڈ پروونشل ای پی ایس اینڈ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس، اور رسپانسبلٹیز آف دا پروپوننٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، پروپوننٹ کی ڈیوٹیز آف responsible authorities and schedule for projects requiring an initial environmental examination اور environmental impact assessment۔ یہ اس policy and procedures for filing, review and approval of environmental assessment کی general guidelines ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری جنرل گائیڈ لائنز ہیں یا یہ گائیڈ لائن پیکج کے اندر گائیڈ لائن فار پریپریشن اینڈ ریویو آف انوائرمنٹل رپورٹس، اس میں آپ انوائرمنٹل جو رپورٹس ہوتی ہیں آئی ای ایز اور ای آئی ایز، اس کی پوری گائیڈ لائنز دی ہوئی ہے کہ آپ نے رپورٹس کیسے بنانی ہیں اور اس کی ریویو کیسے کرنی ہے۔ یہ اس جنرل گائیڈ لائنز میں دیا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک لانگ اینڈ ڈسکرپٹیو ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، ٹو گائیڈ پروپوننٹ اینڈ ریویو اتھارٹیز، اٹ کنٹین گائیڈنس۔ اس کے علاوہ اس میں گائیڈنس ہوتی ہے انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن کے حوالے سے، اور جو امپیکٹس ہیں ان کو کیسے اسیس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو میٹیگیشن میجرز ہوتی ہیں جو امپیکٹس کی، اس کے حوالے سے پھر ان کی رپورٹنگ کیسے کرنی ہے، ریویونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ، مانیٹرنگ اینڈ آڈیٹنگ، پروجیکٹ مینجمنٹ، ان سب کے حوالے سے ڈیٹیلڈ گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں کہ رپورٹ بناتے ہوئے آپ نے ان سب چیزوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، کیسے بنانی ہے، ان کے امپیکٹس کو آپ نے کیسے میٹیگیٹ کرنا ہے، جو میٹیگیشن میجرز ہوتی ہیں، پھر اس کی رپورٹ کرنا، ریویونگ، ڈیسیجن میکنگ، آل دیز آر ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اس گائیڈ لائن کے اندر جو جنرل گائیڈ لائنز ہوتی ہیں۔ تھرڈ جو جنرل گائیڈ لائنز ہیں ای آئی اے کے حوالے سے یا انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن کے حوالے سے، وہ ہے گائیڈ لائنز فار پبلک کنسلٹیشن ڈیورنگ این انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹ۔ پبلک انوائرمنٹل اسسمنٹ میں پبلک کنسلٹیشن کے حوالے سے کون کون سی چیزیں ہوں گی، کون کون سے ایریاز کور ہوں گے،
اس کنسلٹیشن میں پھر انوالومنٹ اینڈ پارٹیسپیشن، کن کی پارٹیسپیشن ہو وہاں پہ، پھر ٹیکنیکس فار پبلک کنسلٹیشن، افیکٹو پبلک کنسلٹیشن، پھر کنسنسس بلڈنگ اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن، فیسیلیٹیٹنگ انوالومنٹ، یہ سب اس کنسلٹیشن کے اندر دی ہوئی ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کے دوران جب پبلک کنسلٹیشن ہوگی تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے، اور جو ڈسپیوٹس رائز ہوتے ہیں ان کو کیسے ریزولو کرنا ہے. فار ایگزامپل ریڈریسل گریونسز جو ہوتے ہیں ان کی ریڈریسل کے لیے کمیٹیز وغیرہ بنائی جائیں، پھر ان کی فیسیلیٹیشن کیسے کی جائے اور ٹیکنیکس کیا ہوں گی پبلک کنسلٹیشن کی. آل آف دیز آر گیون ان دیز جنرل گائیڈ لائنز فار پبلک کنسلٹیشن. نیکسٹ جو گائیڈ لائنز ہے EIA کے حوالے سے، EIA اور IEEs کے حوالے سے آپ نے کیسے پریپیئر کرنی ہے رپورٹس، اس کی فورتھ پوائنٹ ہے گائیڈ لائنز فار سینسٹیو اینڈ کریٹیکل ایریاز. اسی طرح فار ایگزامپل کہیں پہ پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کے دوران کہیں پہ کوئی ایسی کریٹیکل اینڈ سینسٹیو سائٹ ہے، فار ایگزامپل کوئی آرکیولوجیکل سائٹ ہے، کوئی پروٹیکٹڈ ایکو سسٹم ہے، فار ایگزامپل کوئی نیشنل پارکس وغیرہ ہیں یا کوئی پروٹیکٹڈ ایریا ہے، تو اس حوالے سے بھی گائیڈ لائنز موجود ہیں کہ وہاں پہ کیا آپ سجیسٹ کریں گے اس حوالے سے. اس کے علاوہ جو پروسیجرز ہیں فار ڈیٹرمائننگ دا ریکوائرمنٹس فار انوائرمنٹل اسیسمنٹس ان سچ ایریاز، پورا ایک پروسیجر اس میں موجود ہے کہ آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو انوائرمنٹل اسیسمنٹس کے حوالے سے ان ایریاز میں جو سینسٹیو اینڈ کریٹیکل ایریاز ہیں. اس حوالے سے اس جنرل گائیڈ لائنز میں دیا ہوا ہے جو EIA کی گائیڈ لائن پیکیج ہے اس میں. ففتھ جو گائیڈ لائن پیکیج کے اندر ہے پاکستان انوائرمنٹل لیجسلیشنز اینڈ دا نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس. یہ بھی ضروری ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو لیجسلیشنز ہیں اور جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس ہیں اس کو آپ نے لسٹ ڈاؤن کرنا ہے. تمام جو ریلیونٹ انوائرمنٹل لیجسلیشنز ہیں پاکستان کے اندر اس کو اس رپورٹ کے اندر لسٹ ڈاؤن کرنا ہے. اس کے علاوہ جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس ہیں اس کا جو پورا ٹیکسٹ ہے وہ اس کے اندر آپ نے رپورٹ کے اندر مینشن کرنا ہوتا ہے. یہ بھی اس گائیڈ لائن پیکیج کے اندر دیا ہوا ہے کہ آپ نے کیسے یہ سب کرنا ہے. نیکسٹ سکستھ جو گائیڈ لائنز ہے یا یہ پیکیج کے حوالے سے وہ ہے سیکٹورل گائیڈ لائنز. اس کے علاوہ ہر سیکٹر کے لیے جو ہے الگ سے گائیڈ لائنز موجود ہیں. سیکٹورل گائیڈ لائنز ہیں، سیکٹر اوور ویو وہاں پہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن دی ہوئی ہے جو پوٹینشیل امپیکٹس ہوتے ہیں آن انوائرمنٹ ویدر دے میں بی پازیٹیو اور نیگیٹو، اس کی پوری ڈسکرپشن وہاں پہ. اس کے علاوہ امپیکٹس اینڈ میٹیگیشن میجرز اس کے، اور بسائڈ اسٹیٹ مانیٹرنگ اینڈ رپورٹنگ اینڈ چیک لسٹ آف لائکلی انوائرمنٹل امپیکٹس اینڈ میٹیگیشن میجرز. یہ سیکٹورل گائیڈ لائن کے اندر موجود ہے کہ آپ نے مانیٹرنگ کیسی کرنی ہے، رپورٹنگ کی ڈیٹیل آپ. اس کے علاوہ چیک لسٹ ہوگا ایک پورا جو امپیکٹس ہوں گے انوائرمنٹل امپیکٹس اس پروجیکٹ کے، اور پھر اس کے آپ نے سجیسٹ کرنے ہیں میٹیگیشن میجرز. یہ سب جو ہے سیکٹورل گائیڈ لائنز کے اندر موجود ہے. ڈیئر ویورز، یہ تھا آج کا لیکچر EIA گائیڈ لائن پیکیج کہ آپ نے جو انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن رپورٹس یا انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹس ہوتی ہیں اس کے دوران آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور رپورٹس کیسے بنانی ہیں اس کی ڈیٹیل. امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. ضرور کہوں گا لاسٹ میں کہ ضرور میرے چینل کو
سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔